الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا۔ حضرات انبیاء میں بعض نبی اور بعض رسول اولو العزم کہلاتے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند اور برتر ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مہینے اور یہ ایام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص مناسبت رکھتے ہیں، حج کا زمانہ اور اس کے بعد آنے والے ایام قربانی کے آ رہے ہیں، ان دنوں کو اور ان مہینوں کو خاص مناسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے آپ کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا یہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ حج کے اکثر اعمال وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہلاتے ہیں، ماں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانی تو خاص یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا، آزمائش اور امتحانات میں گزری۔ بڑے کٹھن امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے چلے گئے۔ عرب کے جد امجد کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد کہلاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوئے۔ بہرحال حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ کوئی قصہ اور کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ زندگی کے چلنے کا ایک بہت بڑا راستہ ملتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لیے بڑی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور بہت بڑے اسباب اور عبرت کی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے دلوں کے وہ جذبات جو ماند پڑ چکے ہیں قربانی کے باب کے اندر، وہ تھوڑے گرما جاوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر 50 عنوان اور 50 پہلو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہر ایک وصف اور ہر صفت اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ 50 اوصاف ایسے بیان کیے ہیں کہ ایک ایک وصف انسان کی ترقی کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو انسان کو تنزلی سے ترقی کی طرف لے جانے والا ہے، انسان کو ناکامی سے کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سننا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ سیرت کا ایک پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کی دعوت دینا اپنے باپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا لوگوں کے لیے توحید اور رسالت کے مضامین کو اور زیادہ واضح کرنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے بہت بیزار رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول پورا کے پورا بت پرستی کا ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ بتوں کو بناتے تھے اور بیچتے تھے، گویا کہ بتوں کا کاروبار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کر رہے ہیں۔ بہت بڑے بیپاری تھے اور تاجر تھے بتوں کے، جتھا بند کاروبار تھا بتوں کا، یوں کہہ لیجیے۔ تو جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی گھر میں بت بنائے جاتے تھے اور بتوں کو بیچا جاتا تھا اور ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو توحید کی دعوت دی ہے یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی اور بڑی سبق کی بات ہے اس کے اندر۔ خصوصاً میرے وہ احباب، میرے وہ دوست جو دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں،
ان کے لیے بڑے سنہری اصول ہیں قرآن کی تعلیمات کے اندر۔ ایک وہ اصول ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں، اور ایک وہ اصول ہوتا ہے جو قرآنی اصول ہوتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہم سنیں تو اس کے ایک ایک پہلو کے اندر ہم غور کریں کہ اس پہلو کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ دیکھو، حضرت ابراہیم بیٹا ہے اور آزر ان کے والد ہیں۔ معلوم یہ ہوا، علماء فرماتے ہیں، علماء تفسیر، کہ جس گھر کے اندر مربی باپ اپنا بڑا اپنا بزرگ اگر وہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور بیٹا دیندار ہے، اللہ نے ان کو فہم دی ہے، سمجھ دی ہے، اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس بیٹے کی ذمہ داری وہ ہوگی کہ باپ کا ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے باپ کو دین کی دعوت دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، یقیناً وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں، بہت سارے معنی لکھے ہیں صدیق کے۔ صدیق کا ایک مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل کا حال اور زبان کا قال، یہ دونوں چیزیں یکساں اور برابر ہوں۔ دل کے عقائد بھی صحیح ہوں اور وہی عقائد کا اظہار ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے، تو گویا کہ دل اور زبان دونوں ایک ہوں، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور بیان کیا جاتا ہے، وہ تو کذب ہے، وہ تو نفاق ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل کا حال اور زبان کا قال دونوں برابر، جس کا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہو۔ اور ایک مطلب بیان کیا ہے علماء تفسیر نے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولا۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو حق کو ماننے میں اور حق کو بیان کرنے میں اس کا حق ادا کر دے۔ انبیاء کے بعد حضرات صحابہ یہ صدیق ہوا کرتے ہیں، اور صحابہ میں بھی بڑے درجے کے صحابہ، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جو صدیق کا لقب ملا وہ کس نے دیا اور کس وقت ملا؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے پھر دنیا کے اوپر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے واقعے کو بیان کیا۔ ابو جہل آپ کا بڑا دشمن تھا، ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ محمد کی باتوں کو نعوذ باللہ جھٹلایا جائے۔ جب معراج کے واقعے کی خبر پڑی حضرت ابو جہل کو، تو اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے نعوذ باللہ محمد کو جھٹلانے، تو اس نے باتیں بیان کرنا شروع کی غلط غلط۔ جا رہا تھا ابو جہل، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ موقع غنیمت سمجھ کر کے ابوبکر صدیق سے کہتا ہے ابو جہل کہ کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کے بارے میں جو یوں کہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے ساتوں آسمان کی اور جنت اور جہنم کی سیر کر کے پھر صبح میں زمین کے اوپر آ جاوے، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل سمجھتا تھا کہ آج یہ محمد کو جھٹلا دے گا، تو یہ بات سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون کہتا؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ تو بغیر کسی تامل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے کہ اگر میرا ساتھی محمد کہتا ہے تو اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں، یقیناً یہ سچ ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ تب ابو جہل ناکام ہو گیا کہ ان کے آگے کبھی بھی ہم محمد کی برائی نہیں کر سکتے ہیں، تو محمد کا گرویدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابوبکر صدیق نے بغیر تحقیق کے جب یہ بات سن کر کے تصدیق کر لی ہے اس واقعے کی، اس وقت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کا جو لقب دیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
बहरहाल सिद्दीक उसे कहते हैं जो हक मानने में और हक को बयान करने में उसकी हक्कानियत का हक अदा कर दे। इसलिए हज़रत इब्राहिम के बारे में फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, आप सिद्दीक भी थे और नबी भी थे। अब सबसे पहला सीरत का जो पहलू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये है कि अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। वो बाप जिनका कारोबार बुत बनाने का है और बुतों को बेचना है, और जिनकी गुट्ठी में बुतों की बुत परस्ती पड़ी हुई है, उस बाप के सामने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबती लिम ताअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। देखो, दावत देने का एक बड़ा सुनहरा उसूल आपको मैं बतलाता हूँ कुरानी तालीमात की रोशनी के अंदर। कितना बड़ा अदब और एहतराम के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दावत दे रहे हैं। बाप के इकराम का भी ख्याल किया जा रहा है, बाप के एहतराम का भी ख्याल किया जा रहा है, बाप की दिल शिकनी भी नहीं हो रही। सीधे से ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह की परस्तिश करो, इसको छोड़ दो, नहीं, बल्कि जिस चीज़ की नफी करनी थी और जिस चीज़ की परस्तिश छुड़वानी थी उस चीज़ की हकारत बयान की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। उस बूतों की बेकसी और उसकी हकारत बयान की। ऐ मेरे अब्बा, आप ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो सुनने की ताकत नहीं रखते हैं, जो देखने की ताकत नहीं रखते हैं, और आपको कुछ काम भी नहीं आ सकते। अब देखो, बुतों की बेसबाती बयान की जा रही है, बुतों की हकारत बयान की जा रही है, और बुतों की नफरत दिलों के अंदर डाली जा रही है कि जिस चीज़ को आप अपना माबूद समझते हैं तो वो तो ना आपकी बात सुन सकते हैं, न वो आपको देख सकते हैं। आप उनकी इबादत करते हैं, वो आपको देख तो नहीं सकते हैं, न उसमें आपको नफ़ा पहुंचाने की ताकत है, न आपसे नुकसान के हटाने की ताकत है। ये तो बिल्कुल बेबस और बेकस है, एक तो मोहताज है, इसके पास तो कोई ताकत नहीं। इसी की इबादत करने से क्या फायदा? माबूद कौन हो सकता है? जो वाजिबुल वजूद, एक इंसान जिसके अंदर सुनने की ताकत है, एक इंसान जिसके अंदर देखने की ताकत है, पकड़ने की ताकत है, नफ़ा पहुंचाने की ताकत है, किसी से नुकसान को हटाने की ताकत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि किसी इंसान की आप इबादत कीजिए, नहीं नहीं, इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, चाहे सुनने की सलाहियत हो, देखने की सलाहियत हो, पकड़ने की सलाहियत हो, वो खुदादात नेमत होती है। इंसान का कोई ज़ाती कमाल नहीं होता है, इंसान को कोई ज़ाती कमाल नहीं होता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फरमा रहे हैं कि इंसान के अंदर ये सारी क़ुव्वतें मौजूद होने के बावजूद एक इंसान की परस्तिश और इबादत नहीं की जा सकती है, तो ये पत्थर और ये बूत बतरी क्या उला, जिसके अंदर तो इतनी भी क़ुव्वत नहीं है, इसकी इबादत कैसे की जा सकती? इबादत के लायक वही ज़ात है जिसके अंदर सारे के सारे कमालात ज़ाती कमालात। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, और हमारा जो वजूद हुआ है यह अल्लाह के पैदा करने से हुआ है। अल्लाह ने हमको सुनने की ताकत दी है, अल्लाह को किसी ने सुनने की ताकत नहीं दी है, वो तो अल्लाह का ज़ाती कमाल है। अल्लाह को किसी ने देखने की ताकत नहीं दी है, वो तो अल्लाह का ज़ाती कमाल है। और इंसान जो देख सकता है वो इंसान का ज़ाती कमाल नहीं। अल्लाह चाहे तो इंसान को अंधा कर दे, आँखों की रोशनी ख़त्म कर दे, वो इंसान मोहताज हो जाए। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से कह रहे हैं या अबती लिम ताअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे प्यारे अब्बा, या अबती का तर्जमा मुफस्सिरीन ने किया है, ऐ मेरे प्यारे अब्बा। देखो, बाप को दावत दी जा रही है, बड़ा एहतराम दिल के अंदर मलहूस है। ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आप जिस चीज़ की इबादत कर रहे हैं, न इसमें देखने की ताकत है, न सुनने की ताकत है, न आपको नफ़ा पहुंचा सकते हैं, न आपसे कोई नुकसान को दूर कर सकते हैं, फिर इसकी इबादत क्यों करते हैं? तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे बड़ा पहलू कि जिन्होंने अपने बाप को तौहीद की दावत दी,
انشاءاللہ یہ 2-3 جمعہ جو ہے عید سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے اس میں بات ہوگی. بڑے مضامین اللہ پاک نے اس میں رکھے ہیں، بڑے اصول ہم کو جاننے کو ملیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں اور جو کچھ کہا جائے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. کہی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. اس کے بعد سنتوں سے مکمل فراغت کے بعد خطبہ سے پہلے چندہ ہوگا. اس کے بعد خطبہ اور نماز ہوگی.